ایسا وقت آیا ہے جب تم نے اللہ سے رو رو کر دعا کی ہو، دل کے ٹکڑے کر کے التجا کی ہو اور پھر بھی جواب نہ آیا ہو۔ جب تم نے سوچا ہو کہ اب تو اللہ میری سن لے گا، مگر ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ ایسا لگے جیسے آسمان بھی چپ ہے، جیسے ساری کائنات رک گئی ہو۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ خاموش ہوتا ہے، اور یہی خاموشی دراصل ایک بہت بڑی حقیقت چھپا کر رکھتی ہے۔ اللہ کی خاموشی نا امیدی نہیں، آزمائش ہے۔ جب اللہ خاموش ہو جاتا ہے نا، تو مومن سمجھتا ہے کہ شاید میری دعائیں قبول نہیں ہو رہیں، مگر حقیقت میں اللہ کی خاموشی انکار نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک امتحان ہوتا ہے، ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اس پر ویسا ہی بھروسہ رکھو گے جیسے پہلے تھا۔ کیا تم دعا مانگنا چھوڑ دو گے یا پہلے سے زیادہ یقین کے ساتھ مانگو گے؟ یاد رکھو، اللہ ہر آواز سنتا ہے، ہر آنسو دیکھتا ہے۔ جب وہ چپ ضرور رہتا ہے، مگر بے خبر کبھی نہیں ہوتا۔ اس کی خاموشی کے پیچھے کوئی نہ کوئی خیر چھپی ہوتی ہے جسے تم اس وقت سمجھ نہیں پاتے۔ انبیاء کا صبر، اللہ کی خاموشی میں مضبوط ایمان۔ ذرا سوچو، ایوب علیہ السلام سالوں تک بیمار رہے، رب سے دعائیں کرتے رہے، مگر اللہ نے جواب دینے میں دیر کی۔ کیا انہوں نے دعا مانگنا چھوڑ دیا؟ نہیں، بلکہ انہوں نے صبر کیا، یقین رکھا، اور پھر جب اللہ نے جواب دیا تو ایسی رحمت نازل کی کہ دنیا حیران رہ گئی۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، غلام بنایا گیا، قید کیا گیا، کتنے سال گزر گئے، اللہ نے کوئی فوری جواب نہیں دیا، مگر وہ وقت جب اللہ نے بولنا شروع کیا تو یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا درجہ ملا۔ یہی اللہ کی خاموشی کا راز ہے، پہلے آزمائش، پھر انعام۔ دعا کا تاخیر سے قبول ہونا ایک نعمت ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا فوراً قبول کر لے، مگر اللہ ہماری عقل سے نہیں، اپنی حکمت سے فیصلہ کرتا ہے۔ جو تم آج مانگ رہے ہو وہ شاید تمہارے لیے بہتر وقت پر لکھا گیا ہے۔ اللہ کبھی انکار نہیں کرتا، وہ یا تو فوراً دے دیتا ہے یا کسی بہتر وقت پر دیتا ہے، یا پھر اس کے بدلے میں کوئی بڑی مصیبت تم سے ٹال دیتا ہے جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہوتا۔ جب اللہ خاموش ہو تو مایوس مت ہو، بلکہ دل میں یہ یقین رکھو کہ وہ تمہارے لیے کچھ خاص لکھ رہا ہے، ایسا کچھ جو تمہاری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا۔ اللہ کی خاموشی میں تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ جب اللہ خاموش ہو جائے تو 3 کام کبھی مت چھوڑو۔ پہلا، دعا مانگنا مت چھوڑو، چاہے 1000 بار مانگو، ایک دن وہی دعا تمہاری زندگی بدل دے گی۔ نمبر 2، شکر ادا کرتے رہو، کیونکہ جو تمہارے پاس ہے وہ بھی بہتر کی خواہش ہے، بہت زیادہ کی وہ خواہش ہے جو تمہارے پاس ہے۔ نمبر 3 پہ یقین قائم رکھو۔ ایمان یہی ہے کہ جب کچھ نظر نہ آئے پھر بھی دل کہے، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ ایمان کا کمال، اللہ کی خاموشی میں بھی مطمئن رہنا۔ اللہ ان بندوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے جو خاموشی میں بھی اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جب کوئی بندہ کہتا ہے، یا رب چاہے جواب ابھی نہ آئے، میں پھر بھی تجھ پر راضی ہوں، تو آسمان کے فرشتے اس بندے کا نام اللہ کے قریب لکھ دیتے ہیں۔ یہ ایمان کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ دنیا کی تاخیر، آخرت کا انعام کیا ہے؟ یاد رکھو، کچھ دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوتی کیونکہ اللہ انہیں آخرت میں انعام کے طور پر رکھ لیتا ہے،
اور جب قیامت کے دن وہ انعام سامنے آئے گا تو تم کہو گے کاش میری ساری دعائیں اسی طرح قبول نہ ہوتیں اور آج مجھے اتنا بڑا انعام ملتا۔ اللہ کی خاموشی میں بھی اس کا کرم چھپا ہوتا ہے، بس دیکھنے والے کی آنکھ اور یقین رکھنے والے کا دل چاہیے۔ اگر آج تم کسی مشکل میں ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ اللہ چپ ہے تو گھبرانا مت، یہی خاموشی تمہارے صبر کا امتحان ہے، اور یاد رکھو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے بے شک۔ جب اللہ بولتا ہے تو پوری کائنات بدل جاتی ہے۔ تمہاری دعا، تمہاری راتوں کا رونا، تمہارا یقین سب ضائع نہیں جا رہا۔ اللہ لکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور بہترین وقت پر تمہیں بہترین عطا کرے گا۔ لہٰذا جب اللہ خاموش ہو جائے تو سمجھ لو کہ تمہاری زندگی میں کوئی بڑا معجزہ آنے والا ہے۔ بس تھوڑا اور صبر، تھوڑا اور یقین، اور دل سے کہنا میرے رب پر میرا بھروسہ کافی ہے۔ اگر اس پیغام نے تمہارے دل کو چھوا ہے تو اسے صرف سن کر مت رہو، اپنے دل میں امید جگاؤ اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچاؤ۔ اللہ تمہاری دعائیں سنے گا، اس کا وقت بہترین ہوتا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ کل ایک نئے پیغام کے ساتھ، ایک نئے سبق کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں۔